تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر امت میں کوحرام مچ گیا. تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ الرسول کو حلال ٹھہرا لیا. مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ الرسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی لیکن مدینے میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604، 2959، 4024، 4906 یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہیں. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339، 3319، 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں، میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں قتل نہ حق کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر، تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ، جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں، وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری، زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری، زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے، یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر.
اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر. صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے. یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے. جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا. تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا. تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی پہ لٹکاؤ. تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں. جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی. جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی. تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے. مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا. جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا. جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے. ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے. آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. لیکن نہیں. واقعہ حرہ کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، بیعت توڑی. کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی. یزید نے اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہ تیک کیا. مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لید کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں. مورخین نے گھڑی، لوط ابن یایا نے گھڑی. ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی. 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا. 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں، پوری کتنی، اور سب ہی حاملہ ہوئیں اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے. اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے. میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں، مسجد نبوی تو بڑی عظیم مسجد ہے، میرے نبی کے نام پر بہت عظیم ہے. یہ مسجد معاویہ ہے یا کوئی بریلویوں کی مسجد ہو، چھوڑ دیں اس کو، بریلویوں کی مسجد ہو، اہل حدیثوں کی مسجد ہو، دیوبندیوں کی مسجد ہو، اگر آج وقت کا حکمران معاویہ مسجد میں گھوڑے باندھ دے
اور گھوڑے یہاں لید کرنے لگیں، تسی تو میرے خیال ہے چپ کر کے گھر بہ جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ نہیں نکلو گے باہر، مسجد کے تقدس کے لیے باہر نہیں نکلو گے۔ اس زمانے کے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے، صحابہ کا دور تھا یار کہ وہ گھوڑے باندھ رہا ہے، وہ لید کر رہے ہیں، اور یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔